آج کے موضوع پر سجاد خالد صاحب تقریر فرمائیں گے۔ میں سجاد خالد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں۔ بہت زیادہ تھکے ہوئے لوگوں میں میں کچھ شامل اور بہت سی باتیں جو جن کے ریپیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بھی ان سے بچنا بھی اس وقت شاید اس تھکاوٹ میں ممکن نہیں، تو میں اپنے لیے وقت کی پابندی لگا دوں کہ بھائی اتنے وقت میں ان لوگوں کی جانچ ہو اور اس کے بعد جو ہے کیا کرتے ہیں۔ موضوع جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا وہ اسلامی جمالیات تھا، جس کو دراصل میں مذہبی جمالیات کہتا ہوں، کیونکہ یہ ایک براڈ بیسڈ لفظ ہے، تو اسی میں سے اسلامی جمالیات بھی نکل آئے گا۔ حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں، ہر شخص کو یاد ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے بے شک، اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ جان کیٹس کا ایک جملہ جو اس کے ایک لفظ کے اندر ہے، اور وہ بھی میرا خیال ہے زبان میں سے نکال ہے، بیوٹی از ٹروتھ، ٹروتھ بیوٹی، دیٹ از آل۔ اگرچہ میں بہت سارے ایکسٹریکٹس لایا تھا، لیکن آج کی اس محفل کے اندر اتنی پرمغز گفتگو کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ وہ ساری باتیں اب مغز کا حصہ بن سکیں، چنانچہ میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے یہاں اس بات سے آغاز کرتا ہوں کہ خیال اور مادے میں سے کسی ایک کی فوقیت کی بحث، خیال اور مادے میں کسی ایک کی فوقیت کی بحث فلسفے میں پرانی ہے۔ آئیڈیلسٹ، میٹیریلسٹ اس جھگڑے میں صلح کرانے کے لیے خیال کو اگر مادے کی لطیف ترین شکل مان لیا جائے تو کم از کم ایک بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ خیال کو خام مادے پر فوقیت کیوں حاصل ہے۔ تمام مذہبی فنون جسم پر روح کو فوقیت حاصل کرنے کی کوشش میں، تمام مذہبی فنون میں جسم پر روح کو فوقیت حاصل ہے، لیکن روح کا کھوج لگانے کے لیے راستہ جسم ہی سے جاتا ہے۔ ابراہیمی مذاہب میں یا قبل مسیح کے ہندوستان، چین، یورپ کے مذاہب سب میں تحریر کا آغاز اشیاء کی سادہ شکلوں یا تصویروں سے ہوتا ہے، جسے پکٹوگرافی بھی کہا جاتا ہے۔ عیسائیت میں بائبل کے متن کی تفہیم کے لیے اعلیٰ ترین مصوری کا استعمال ہوا ہے۔ آپ سسٹائن چیپل کی چھتوں پر مائیکل اینجلو کا کام دیکھ سکتے ہیں، آپ رفیلو کا کام دیکھ سکتے ہیں، رینیسانس کے ارلی رینیسانس، مڈل رینیسانس اور پوسٹ رینیسانس کا کام دیکھ سکتے ہیں، تو آپ کو سب میں بائبل جو ہے وہ پکٹوریل وے میں نظر آتی ہے۔ تمام مذہبی آرٹ میں نقش و نگار کو اس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ لکڑی، لوہا، مٹی، دھات اپنی اصل سے جدا ہو جائیں، گویا وہ لکڑی نہ لگے، وہ اعلیٰ ترین خیالات اور تصورات کی نمائندگی کرنے والے اجسام میں جائیں، گویا آپ کو مادے سے ٹرانسینڈ کر کر خیال کی جانب لانے کی کوشش۔ جتنے بھی مذہبی فنون ہیں، اچھا ایک تو یہ مذہبی فنون کی بات، دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی فنون ہیں وہ آئے مذہبی کے راستے سے ہیں۔ آپ تمام موسیقی اٹھا لیں، وہ تمام درباروں میں، درگاہوں میں، چرچوں میں، معبدوں میں بنی، مصوری ساری معبدوں میں بنی، خطاطی ساری وہاں سے آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ یوٹیلیٹیرین ہمارا آرٹ تھا جو بعد میں بلینڈ ہو کر مذہبی شکل اختیار کی، جیسے ظروف سازی ہے۔ تو ظروف سازی بنیادی طور پر یوٹیلیٹیرین ہے، لیکن اس پر جب ایک نظریاتی آدمی ایک ظروف میں کوئی ظروف سازی کا کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو ٹرانسینڈ کرنے کے لیے اپنے ویور کو، اس کے یوزر کو، اس کے اوپر ایسے نقش و نگار بناتا ہے کہ وہ مادے سے اٹھ کر روح کی جانب اس کا رخ کر دیتا ہے۔ اسلام میں تصویر کشی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مجسموں یا تصویروں میں خدا اور برگزیدہ شخصیتوں کی علامتی اظہار کی بجائے اصل ذات کا متبادل سمجھا جانے لگا تھا۔ ایک وجہ ہو سکتی ہے، میں یہاں پر کوئی سویپنگ
اسٹیٹمنٹس نہیں دینے آئے بلکہ کچھ سوالات تھے، کچھ سمجھ لیجیے کہ لاؤڈ تھنکنگ ہے جو آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے شرک کو تقویت مل سکتی تھی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مسافری بھی ترقی کرتے کرتے تہذیب کی جانب بڑھ رہی تھی اور عبرانی زبان کے حروف تہذی عربی میں آ کر مزید سادہ اور خوبصورت اشکال میں ڈھل چکے تھے۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں اپنی جامع اور علامتی اشکال کے اندر بدل رہی تھی، یعنی جتنی بھی تحریر ہے وہ تہذیب کی شکل۔ 40 کاربین وحی میں سے ہر ایک کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا تھا کہ جب بھی وحی کا نزول ہو ان میں سے کسی ایک کو خوشخطی کی وجہ سے یاد کیا جائے۔ چنانچہ یہ 23 سال کا خطاطی کا مقابلہ تھا جو نبی کی محبت کی وجہ سے شروع ہوا اور ایک آرٹ فارم کو ڈیولپ کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کر گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہجرت کے 300 برس بعد تک خط کوفی بدلتے بدلتے دسیوں نئی اور خوبصورت اشکال میں ڈھل چکا تھا۔ 300 سال بعد ابو علی محمد ابن مغلہ رحمۃ اللہ علیہ اسلامی خطاطی کے نمائندہ خطوط کے اصول و ضوابط تک متعین کر چکے تھے، اور پھر اس کے 200 سال بعد نستعلیق کا خط آپ کے سامنے آتا ہے جو میر علی تبریزی نے ایران کے اندر ہمیں جو شناس کروایا ہے کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ میر علی تبریزی ان اصول و قواعد کے جامع تھے جو اس سے پہلے موجود تھے۔ اسی طرح ابن مغلہ بھی ان سارے خطوط کے موجد نہیں ہیں بلکہ یہ وہ خطوط کے جامع ہیں، یعنی ان سے پہلے یہ خطوط لکھے جا رہے تھے، انہوں نے ان کے اصول کو مرتب کیا اور بہترین انداز سے پریکٹس کے ہم تک پہنچایا۔ کوفی، نثر، ثلث، رقع، دیوانی اور ریحان شامل ہیں ان خطوط میں۔ ابن مغلہ کے بعد صرف نستعلیق سامنے آیا اور اس نے ترقی کی۔ خطاطی کا جو پہلا اصول یہ تھا کہ پہلے یہ پوائنٹڈ یعنی بالکل راؤنڈ ٹپ کے ساتھ لکھی جاتی تھی۔ سب سے پہلے چینیوں نے اس کو برش کے ساتھ لکھنا شروع کیا تو اس سے یہ وہ ویریشن آف اسٹروک پیدا ہو گئی۔ وہ اسٹروک جو بڑی فلیٹ ہوا کرتی تھی اس میں ایک برش کی ویریشن آ گئی، لیکن مسلمان چاہتے یہ تھے کہ جو بیسٹ اسٹروک لگ چکی ہے وہ ریپروڈیوسبل، ایک برش کے ساتھ لگائی ہوئی اسٹروک ریپروڈیوسبل نہیں ہوتی، اس کے اندر رینڈمنیس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ رینڈمنیس ریپیٹ نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ ان لوگوں نے قلم کو کاٹا اور ویج شیپ بنا دیا ترچھے انداز سے، جس سے لفظ کے اندر جب لائن کو گھمایا جاتا ہے تو باریک اور موٹے کا اتنا اچھا تناسب پیدا ہوتا ہے جو ڈانسنگ لگتا ہے۔ اسی لیے بہت ساری جگہوں پر خطاطی کو روح کی جوائنٹری بھی کہا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ منجمد موسیقی ہے۔ ایک سال پہلے تقریباً 1.5 لاکھ کتاب جو مائیکل اینجلو پر لکھی جا چکی، اس سے زائد ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک عیسائی کے ذہن میں تصور خدا کا وہ بانی ہے، اس نے کریشن آف ایٹم بنا کر خدا کا وہ تصور جو ایک انسان کے ذہن میں انسانی شکل میں آ سکتا تھا اس کو اتنے اچھے انداز سے پورٹری کر دیا کہ اب ان کے لیے وہ حتمی ہو گیا۔ لیکن ایک مسلمان مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یار جب میں سوچتا ہوں کہ خدا کیسا ہے تو کسی خطاط کا لکھا ہوا لفظ اللہ میرے ذہن میں گھوم جاتا ہے، اور اس سے میرے اس لفظ کی کمال یہ ہے کہ اس سے کسی خاص شخص کے ساتھ میرے ذہن میں خدا کی مماثلت بھی پیدا نہیں ہوتی، اور اس لفظ کے اندر جو اس کی جیومیٹرک شیپس ہیں وہ خدا کے ایسے کیریکٹرسٹکس اس تک شناخت کروا دیتی ہیں جو کہ کسی بھی انسان سے اس کی مناسبت یا جو ہے نسبت بنانے سے طے نہیں ہوتی۔ چنانچہ ایک صاحب کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اس کے 3 کی ورڈز ہیں جو اسلامک آرٹ یا مذہبی آرٹ کی بنیاد بناتے ہیں۔ ایک ہے کلام اللہ، ایک ہے رسول اللہ اور ایک ہے بیت اللہ۔ کلام اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے 2 فنون ہیں، خطاطی اور فن قرار۔ رسول اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے 2 فنون ہیں، نعت اور ہلیہ۔ نعت تو آپ لوگ جانتے ہیں لیکن ہلیہ کے بارے میں آپ کو تعارف کروا دیتا ہوں۔ یہ خطاطی کے اندر نعت کا ایک انداز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرابے کو بیان کرنے والی حدیث کو ایک اسپیسیفک لے آؤٹ میں لکھا جاتا ہے، اور وہ اسپیسیفک لے آؤٹ ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں آج تک ہمارے سامنے موجود ہے۔ اچھا، اب میں اپنی بات کو بالکل آخری اسٹیپ پہ آ گیا ہوں تک اور بہت ساری چیزوں کو اسکپ کر کے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ کسی شخص کا تصور جمال اگر اس کے تصور حق کے ساتھ میچ نہیں کرتا تو
تو وہ جمالیاتی بحران کا شکل ہے۔ جمالیاتی بحران محض بستی فنون سے متعلق نہیں، یہ ویژول آرٹس کا جمالیاتی بحران نہیں ہے، یہ سوسائٹی کا مجموعی جمالیاتی بحران ہے جس کے اثرات شہر پر بھی پڑ رہے ہیں، عمارت پر بھی پڑھ رہے ہیں، ٹریفک پر بھی پڑھ رہے ہیں، اخبار پر بھی پڑھ رہے ہیں، چینل پر۔ یہ جمالیاتی بحران کردار سے شروع ہوتا ہے، کردار پر ختم ہوتا ہے اور بیچ میں ریفلیکشنز کے طور پر آپ کے سامنے بہت سارے فنون آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر حق اور جمال ایک نقطے پر مرتکز نہیں ہو سکتے تو سمجھ لیجیے کہ ہم پریشان نظری اور پریشان خیالی میں شکل۔ تو یہی میرا وہ نقطہ ہے اس کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا تھا۔ اس حوالے سے میں اپنی ساری تفصیلات جو ہیں وہ آج چھوڑتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ مزید اگر اس بات سے بات کرنا چاہیں تو انٹرنیٹ پر